جناب یہ بتائیے کہ اسلام دین ہے یا مذہب ہے؟ کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں جو ہے آپ شناختی کارڈ کے فارم سے لے کر دیگر اور جو ڈاکومنٹیشن دستاویزی جو ہمارے یہاں کاغذات ہیں ان کے اوپر جو ہے ہم خانہ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ دین کا خانہ نہیں لکھا ہوتا بلکہ مذہب لکھا ہوتا ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اسلام دین ہے یا مذہب ہے؟ بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا، انتہائی اہم ترین سوال. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اسلام دشمن قوتوں نے بڑی طویل سازشیں کر کے اس وقت لفظ دین کو ہی محو کر دیا، اور ہمارے معاشرے کا بچہ کے زبان پر یہی ہوتا ہے کہ ہمارا مذہب اسلام ہے. ہمارے ڈاکومنٹس میں جیسا آپ نے کہا کہ مذہب کا خانہ لکھا ہوتا ہے اور ہم اسلام آگے لکھتے ہیں، تو یہ دراصل ایک سازش کے نتیجے میں ہے. اس لیے کہ دین اس وقت مذہب بنتا ہے جب نظام سیکولر ہو جاتا ہے، جب آپ کا نظام زندگی انسانوں کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو اور آپ کے عبادات کے طریقے قرآن اور حدیث کے مطابق ہو جائیں، یعنی کہ دو مختلف راستے ہو جائیں. یعنی کہ جب آپ مسجد میں جائیں، جب آپ روزہ رکھیں تو اسلام کے مطابق، جب آپ وضو کریں تو قرآن اور حدیث کے مطابق، جب آپ نکاح اور طلاق کریں تو علماء کے پاس آئیں، اور جب آپ کو خارجہ پالیسی بنانی ہو تو پھر آپ انسانوں کے بنائے ہوئے نظام کی طرف جائیں. معاشی نظام آپ کو بنانا ہو تو سودی معاشی نظام کے تحت آپ زندگی بسر کر رہے ہیں. تو یہ دو کشتیوں میں جب پاؤں رکھ دیا جاتا ہے تو اس وقت دین مذہب بن جاتا ہے. اس کے لیے آسان سی ڈیفینیشن مزید میں آپ کو بتا دوں کہ مذہب مسجد کے اندر ہوتا ہے، یعنی کہ جانماز کے اوپر، اور دین پوری زمین پر ہوتا ہے، ایک ایک زندگی کے شعبے میں نافذ ہوتا ہے. اچھا، جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ سودی نظام کے حوالے سے بات ہوئی، یہ انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں تو ہم پاکستان میں جو ہے اس سارے عمل سے جو سودی نظام ہے اس سے ہم اب تک تو محفوظ نہیں ہے. اور گو کہ چونکہ ہم آپ نے جیسے بتایا کہ دین اور مذہب کے ہی حوالے سے، تو نارملی یہاں پہ دیگر فقوں نے اور دیگر اس میں جو ہے اپنی اپنی انٹرپریٹیشن جو کی ہوئی ہیں، تو اس کو آپ اس طرح دیکھیں گے کہ جو سودی نظام ہے یا سودی سسٹم ہے یہ کہاں تک درست ہے اور اس میں کہاں تک اجازت ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں ایون یہاں تک ہے کہ لوگوں نے اسلامک بینکاری رکھ دیا ہے، تو اسلامی کانٹا تو اسلامی آٹا، مطلب لفظ اسلام کو بھی بڑا برے طریقے سے لوگوں نے جو ہے وہ مکس کر کے اس کے جو ہے تعریفیں اپنی اپنی طور پہ بنا لی ہے. تو میرا سوال آپ سے یہی ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس طرح جو ہے اسلام کے نام کے اوپر سودی نظام اور دیگر اس طرح کے جو اسلام کی ایک بدنامی ہے جو کہ پوری انٹرنیشنلی دنیا کے اوپر جو ہے کیا آ رہا ہے، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ کیا یہ عمل درست ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، ایک مسلمان کے نزدیک سیکولر ہونا، جمہوریت کا حصہ بننا، یہ مسلمان کے لیے ممکن نہیں ہے. اور جس طرح سودی نظام معاشی نظام کے حوالے سے کہا کہ وہ سود پر مبنی ہے اور پوری دنیا اس میں جو ہے مستغرق ہے اور ہم بھی اس کا ایک حصہ ہیں، تو اس مقام پر ذرا سا میں آپ کو یہ بات ساتھ لے کے چلتا چلوں کہ کسی چیز کو قبول کرنے کے دو انداز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے برضا اور خوشی سے، اور ایک ہوتا ہے مجبوری کی کیفیت میں. تو اس وقت اگر آپ مجبوری کی اور تکلیف کی کیفیت میں گوارا کرتے ہیں کسی چیز کو، تو یہ بہرحال بہت خوبصورت مقام ہے ان لوگوں سے جو خوشی سے قبول کیے ہوئے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ قرآن مجید اور اسلام زندگی کے ہر شعبے سے متعلق پورا مکمل حل عطا کرتا ہے. قرآن نے معاشی نظام تفصیل سے دیا ہے، جس پہ انشاءاللہ ہم کسی موقع پہ لیکچر دیں گے، تفصیل سے بیان کریں گے کہ قرآن نے کیا معاشی نظام بیان کیا ہے. اور بالکل ابتدا میں تو ایسا معاشی نظام جو سود اور دیگر تمام معاشی نظام کو یقیناً تیو بالا کر کے رکھ دے گا، لیکن اغیار کبھی نہیں چاہتے کہ اسلام نافذ ہو. اس لیے مسلمان جب بھی نظام نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں تو وہ مخالفت کرتے ہیں. ان کو اس سے کوئی تکلیف نہیں کہ آپ نمازیں پڑھیں، آپ روزے رکھیں، آپ نعت خوانی کریں، آپ اللہ کا ذکر کریں، لیکن آپ اس لیے کہ جو گفتگو میں نے آپ کو کی اور دین جو تقاضا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ دو نظاموں کا ٹکراؤ، یعنی کہ حق اور باطل کا ٹکراؤ مکمل طور پہ اس نظام میں رہتے ہوئے، نظام جمہوریت میں رہتے ہوئے پیوند کاری کرنا کہ کوئی ذرا سا قانون بنا دیا اسلام کا، اسلامی بینک کھول لیا، اسلام کا فلاں چیز، اسلام کا نام لگا لیا جیسے آپ نے عرض کیا، تو یہ ساری چیزیں یہ پیوند کاری ہے جس سے اسلام مزید بدنام ہی ہونے کا باعث یہ چیزیں بنتی ہیں. اور دو نظاموں کا دراصل یہ ٹکراؤ ہونا ہے، اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں حق کو فوقیت حاصل ہوگی اور باطل یقیناً رخصت ہوگا اور تباہ و برباد ہوگا. اچھا، فقہ کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یوں تو لوگ ہر کوئی جو ہے وہ اپنے اپنے فقہ کے حوالے سے اور ان ساری چیزوں کے حوالے سے اپنی باتیں کرتا ہے، لیکن جب ہم اراکین حج اور عمرے کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو وہاں تو کہیں کوئی
سعودی عرب کے اندر خانہ کعبہ کے اندر جو جتنے بھی تمام فقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ جاتے ہیں اور پھر اسی امام کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں اور ان ساری چیزوں کو فالو بھی کرتے ہیں، اور چونکہ مرکز محور بنیادی طور پہ خانہ کعبہ ہی ہوتا ہے. لیکن یہ کیا ایک عمل ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنے فرقے بنا لیے ہیں، اس فرقے کو اپنی اپنی جگہوں پر جو ہے وہ بہت درست قرار دیتے ہیں، جبکہ اگر آپ اس کے بعد دیکھیں تو وہ کئی جگہوں کے اوپر آ کے اس چیز کا جواب بھی درست نہیں دے پاتے. وہ کہتے ہیں نہیں جی اس میں آپ کعبہ کے اوپر آپ کیسے لیا، یہ تو توبہ توبہ، یہ تو فقہ یہاں پہ اس میں ہے ہی نہیں، جائز نہیں ہے. تو یہ فقہ کو میں جاننا چاہتا ہوں کہ فقہ کیا ہے. دیکھیں قرآن مجید نے جہاں پر خانہ کعبہ کا ذکر کیا ہے اسے انسانوں کی آماج گاہ بتایا ہے، مسلمانوں کی نہیں. کہا کہ یہ انسانوں کے لیے امن کی جگہ ہے، یعنی کہ آپ اپروچ کا اندازہ کیجئے کہ وہاں تو صرف مسلمان کی چھوڑیے اور فرقہ واریت کی تو گنجائش ہی اسلام میں نہیں ہے، اور یہ تمام یہودی اور عیسائی مشنری کی سازشوں کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں میں کو فرقوں میں تقسیم کر دیا جائے، اس کے بعد انہیں قومیتوں میں زبان کی بنیاد پر تقسیم کر دیا جائے، اور اس قوم کے نوجوانوں کو مختلف انداز میں تقسیم کر کے بیکار کر دیا جائے، تاکہ کہیں یہ قوم ایک اور متحد نہ ہو جائے اور اپنے فرقوں کو بھلا کر زبان کی بنیاد اور نسلی بنیاد پر جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں تلے رون دیا تھا، نسلی تفاخر کو قبائل کی بنیاد اور زبان کی بنیاد پر جو تھے ان کو اپنے پاؤں تلے رون دیا تھا، تاکہ سب ایک قوم لا الہ کی بنیاد پر بن جائیں اور پوری دنیا میں غلبہ اسلام کے لیے، دین اسلام کے نفاذ کے لیے کوشش کریں اور کعبہ کو مرکز و محور بنائیں، اور دنیا کے تمام انسان وہ اگرچہ مسلمان نہ بھی ہوں، اسلام قبول نہ بھی کریں، تو امن و آشتی سے وہ رہیں. ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 72 فرقے ہوں گے اور اس میں سے جو ہے وہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا. تو یہ کہاں تک درست بات ہے؟ کیونکہ اس چیز کے اوپر بڑی طویل بحث لوگ اپنی اپنی جگہ کرتے ہیں کہ جی ہمارا فرقہ یا فقرہ جو بھی ہے وہ جائے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ بات درست ہے؟ کیونکہ ہم نے کبھی اس بارے میں جاننے کی کوشش بھی نہیں کی اس طرح کی کوئی حدیث ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم اپنے بڑوں سے سنتے سنتے آج عمر کے اس نہج تک پہنچ چکے ہیں. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پلیز اس بارے میں تھوڑی سی کنفیوژن دور کریں کہ اگر ایسا کچھ ہے تو پھر وہ 72 فرقے ہونے کے کیا مطلب ایک سبب بنا، اور پھر اگر ایک ہی جانا ہے تو پھر لوگ ایک ہی فرقہ کیوں نہیں بن جاتے؟ آپ کے اس سوال میں جو چیزیں پوشیدہ ہیں وہ میں نے گزشتہ جواب میں عرض کر دی تھی کہ دراصل یہ سب سازشوں کے نتیجے ہیں تاکہ مسلمانوں کو بکھیر کر رکھ دیا جائے، اور اس وقت ایک فرقے کو دوسرے فرقے سے ایسی نفرت ہے جیسی ایک مسلمان کو یہودی سے ہونی چاہیے تھی، ایک مسلمان کو کافر سے ہونی چاہیے تھی، مشرک سے ہونی چاہیے تھی. وہ نفرتیں آپس میں ایک زبان بولنے والے کو دوسری زبان بولنے والے سے، ایک فرقے سے تعلق رکھنے والے کو دوسرے فرقے سے، یہ نفرت موجود ہے. میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ اسلام نے ہمیں قرآن مجید عطا کیا غیر متبدل، جس میں کوئی تبدیلی اور کوئی تحریف نہ ہوئی ہے اور نہ ہو سکتی ہے اور نہ قیامت تک ہوگی، اور جس پر تمام فرقے اور تمام فقہ اجماع کرتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے کتاب ہے. پوری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے. تو ہمارے لیے سند ہوتی ہے وہ کتاب. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کتاب کا مطالعہ کریں، اس کتاب کو جانیں، اور اپنی زندگی اور اپنے ارد گرد موجود تمام فرقے ہوں یا جماعتیں ہوں ان کا موازنہ صرف اور صرف قرآن مجید سے اگر ہم کریں کہ اگر وہ قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں. قرآن ہمارے لیے محور و مرکز اور معیار ہونا چاہیے، کسی بھی چیز کو سمجھنے کا پیمانہ ہے.